الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے صدر محترم، سرپرستان اور مہمانان عظام، ذمہ داران مدارس اور حضرات اساتذہ کرام، طلباء عزیز، آج کا یہ پروگرام جو تدریب المعلمین کے نام سے منعقد کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب نے آپ کے سامنے بھی رکھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرات اساتذہ کرام کو کچھ وہ بنیادی باتیں بتا دی جائیں جن سے وہ اپنا علم اور اپنا کردار امت کے نونہالوں کے سامنے پیش کر سکیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے پہلے معلم ہیں. معلم کو سب سے پہلے سیکھنا پڑتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھانا پڑتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر تشریف لائے تو آپ کو فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو دبوچا، بھیچا اور کچھ اپنے انوارات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں منتقل کرنے کی کوشش کی، پھر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں. پھر دوبارہ بھیچا، اسی طریقے سے تیسری مرتبہ بھیچا. یہ بھی ایک طریقہ تھا تعلیم کا. گویا بعض مرتبہ تعلیم پہنچائی جاتی ہے، علم پہنچایا جاتا ہے اپنی باطنی کیفیات کے ذریعے، وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود سیکھ کر کے دوسروں کو سکھائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی تعلیم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو وہ تعلیم قرات تھی، پڑھنے کی تعلیم تھی. آپ پڑھیے، کچھ بھی پڑھیے، مگر اس پڑھنے میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ اس کا رشتہ اللہ سے ٹوٹنا نہ پائے، اس کا رشتہ اللہ سے جڑا رہے. اگر ایسی تعلیم آپ نے اختیار کی جس سے تمہارا رشتہ اللہ سے ختم ہو گیا تو وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم شیطان کا ایک حصہ ہے، شیطان کا اثر ہے. اسی لیے مدارس اسلامیہ میں اس طریقے کی تعلیم دی جاتی ہے جس سے اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد میں بتایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اے اللہ ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیج دیجئے جو ان کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات قرآنی اترتی تھی، آپ دوسروں کو وہ قرآنی آیات پڑھ کر سناتے تھے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا تھا اور حضرت جبریل امین جس طریقے سے قرآن کریم کی تعلیمات کو لے کر آیا کرتے تھے، ہو بہو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلایا کرتے تھے.
युअल्लिमुहुम الکتاب, اور یہ کتاب کی تعلیم دینا ان کا مقصد ہے. یعنی ایک تو کتاب کے الفاظ ہیں اور دوسرے کتاب کے معانی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے ہیں, کتاب کی تعلیم بھی دی ہے اور کتاب کے معانی بھی سکھائے ہیں. اور اس طریقے سے سکھائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلسیں لگایا کرتے تھے, حلقے لگایا کرتے تھے. پہلے دار ارقم میں آپ کی تعلیم ہوتی تھی, قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے, قرآن کریم کے معانی کو سکھایا جا رہا ہے. دار ارقم سے نکل کر مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ قائم کر فرمایا. ایک چبوترے پر صحابہ کرام کو بٹھایا, اس چبوترے میں حضرات صحابہ کرام بیٹھ کر حدیث پڑھتے تھے, قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معانی, کتاب کے معانی کو سمجھا کرتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کے کھانے پینے کا انتظام کچھ نہیں تھا, کہیں سے آ گیا تو کھا لیا, نہیں تو کچھ بھی کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. مگر تعلیم کی اہمیت اس قدر ہے کہ ان صحابہ کرام نے صفے کے چبوترے پر بیٹھ کر کے قرآن کریم کی اور احادیث کی تعلیم کو حاصل کیا. بھوکے رہے مگر اس تعلیم سے گریز نہیں کیا. یہ مزاج ہمیں اپنی امت کا, اپنی نئی نسلوں کا بنانا ہے کہ تمہیں یہ علم قرآن حاصل کرنا ہے, تمہیں یہ علم حدیث حاصل کرنا ہے. بھلے سے بھوکے مر جاؤ, بھلے سے کچھ کھانے کو نہ ملے, کپڑے نہ ملے. حضرت ابو ہریرہ کی طرح قربانی دینے کی ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی اتنی بھوک کی شدت میں اس طریقے سے باہر نکلتا تھا کہ میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی. اور اس بے ہوشی کے عالم میں کوئی آدمی مجھے سمجھ کر کے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے, میری گردن کے اوپر پیر رکھ کر کے چلتے تھے تاکہ اس کی بے ہوشی دور ہو جائے. مگر وہ بے ہوشی وہ مرگی کا دورہ نہیں تھا, وہ تو بھوک کی وجہ سے بے ہوشی ہوتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے پینے کا کبھی کبھی انتظام فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پر ایک پیالہ آ گیا, دودھ کا پیالہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, میں نے سوچا کہ شاید مجھے دودھ کا پیالہ پینے کے لیے دیں گے, مگر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنے ساتھیوں کو بلا کے لاؤ, اپنے ساتھیوں کو بلا کے لاؤ. اب میں گیا, میں تو حکم کا بندہ تھا, اور اس طلب علم میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ پہلے دوسروں کو کھلاؤ, بعد میں اپنے آپ کھاؤ. حضرت ابو ہریرہ تشریف لے گئے, صحابہ کو بلا کر لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیو, ان کو پلاؤ. چنانچہ سب کو پلایا گیا, بار بار پلایا گیا, پھر بھی پیالے میں دودھ بچ گیا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ تو بھی پی لے. چنانچہ میں نے بھی پیا اور خوب سے رو کر کے پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زیادہ بھوکا رہتا ہے, اور پی اور پی. چنانچہ اور پیا. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور پی لے. یہ پیالہ ہے, کئی صحابہ نے پی لیا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ ایک ایک پیالہ کئی لوگوں کو کافی ہو جایا کرتا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت اب میں نے اتنا پی لیا ہے کہ گلے تک دودھ ہی آ گیا ہے, پھر بھی بچ گیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ اب میں پی لیتا ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا. معلوم ہوا کہ معلمین کو اور مدرسین کو طلبہ کا پہلے خیال کرنا چاہیے, اپنی امت کی نسل کا پہلے خیال کرنا چاہیے. ان کو سب سے زیادہ اہم چیز تعلیم ہے, بھوکے رہ کر بھی ان کو تعلیم دینا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھایا کرتے تھے, اس انداز سے پڑھایا کرتے تھے کہ ان کا ہر شاگرد اس طریقے سے پڑھنے کے لیے تیار ہوتا تھا جیسے وہ خود پڑھتے ہوں. ایک مرتبہ ان کی مجلس میں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت خباب ابن الارت نے کہا حضرت یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے اس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو تعلیم دے رہے ہیں, کیا یہ لوگ آپ جیسا پڑھتے ہیں, آپ جیسا پڑھنے کی قدرت رکھتے ہیں, جیسا آپ قرآن پڑھتے ہیں ایسا یہ بھی پڑھتے ہیں؟ اگر آج کل کا کوئی استاد ہوتا تو وہ حیران ہو جاتا کہ میں کیا جواب دوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے کردار کے ذریعے پورے اپنے تلامذہ کو اس طریقے کی تعلیم دے رکھی تھی کہ کسی کو بھی کھڑا کیا جا سکتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے کہا کہ کیا کسی سے سنوا دوں, کہ ہاں سنوا دیجئے. خباب ابن الارت نے فرمایا سنوا دیجئے.
चुनाचे हजरत अलकमा नखई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इतने खुसूसी शागिर्द हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के, कि उनकी तारीख में लिखा है कि अगर हजरत अलकमा को किसी ने देख लिया तो समझो अब्दुल्ला इब्न मसूद को देख लिया। हजरत अलकमा को खड़ा किया गया। हजरत अलकमा ने कुरान करीम की आयतें सुनानी शुरू की। सूरह मरियम की 50 आयतें सुनाई। वहां ज़ैद इब्न हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। इन्होंने कहा, हजरत मैं भी आपका शागिर्द हूं, हम और आपके शागिर्द हैं, आप इन्हीं को पहले कह देते हैं पढ़ो पढ़वाओ, इन्हीं से पढ़वाते हैं, हम भी तो कारी हैं, ये हमसे बड़ा कारी नहीं है, मगर आप इनसे पढ़वाते हैं। तो बाज तलबा की कुछ खुसूसियात हुआ करती हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, असल में ये आदमी अलकमा उस कौम का आदमी है, उस कौम से इसकी निस्बत है जिसकी तारीफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इसलिए मैंने इसको फजीलत दी और मैंने इससे पढ़वाया। और तुम्हारी जो कौम है उस कौम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे कलिमात इरशाद नहीं फरमाए। तो अगरचे तुम आलिम हो, बेहतरीन पढ़ने वाले हो, तो तुमसे भी पढ़वाया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक से सुनवाना था तो मैंने इसको फजीलत दे दी। जिस तरीके से किसी उस्ताद के दर्जे, किसी उस्ताद के तालिब इल्म को या किसी नाजिम के तालिब इल्म को, किसी नाजिम के बेटे को या किसी मोहतमिम के बेटे को तरजीह दे दी जाती है, पढ़वाया जाता है। बच्चे सारे ही एक किस्म के होते हैं और उनमें दर्जात की बुलंदी होती है, मगर उसके बावजूद किसी को अफजलियत के तौर पर एक आध को सुनवाने के लिए उसको आगे कर दिया जाता है। इस तरीके इससे सबक मिलता है कि तलबा हमारे ऐसे होने चाहिए जिनको पूरी तरीके से हम तालीम से आरास्ता कर दें। जैसा हम पढ़ते हैं, हर उस्ताद का जहन ऐसा होना चाहिए कि मैं ऐसा पढ़ा दूं जैसा मैं खुद पढ़ना जानता हूं। तलबा ऐसी इबारत पढ़ने वाले बन जाएं जैसा मैं खुद पढ़ना जानता हूं। तलबा ऐसा पढ़ने वाले बन जाएं जैसा मैं खुद पढ़ना जानता हूं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम में तालीम किताब की एक फजीलत भी बयान की गई और तालीम किताब मकसद नबी बताया गया है, नबूवत का मकसद बताया गया है। इसी सिलसिले में तदरीबुल मुअल्लिमीन को सामने रखने के लिए और असातिज़ा की तरबियत के लिए और उनको कुछ बुनियादी बातें बतलाने के लिए आज का ये अज़ीमुश्शान कैंप लगाया गया है। जामिया काशिफुल उलूम की इस पुरबहार फिजा में हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब नदवी नाज़िम जामिया आज़ा के और इंतजाम इंसराम में ये इजलास मुनाकिद किया जा रहा है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को यहाँ कबूल फरमाए और हमें वही मुअल्लिम बनाए जैसा मुअल्लिम होना चाहिए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।